أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. پھر بھی انہوں نے جھٹلایا، آخر کار انہیں زلزلے نے پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں بیٹھے کے بیٹھے مردہ ہو کر رہ گئے. اور ہم نے عادیوں اور سمودیوں کو بھی غارت کیا جن کے بعض مکانات تمہارے سامنے ظاہر ہیں، اور شیطان نے انہیں ان کی بدعمالیاں آراستہ کر دکھائی تھیں اور انہیں راہ سے روک دیا تھا، باوجود یہ کہ یہ آنکھوں والے اور ہوشیار تھے. اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کھلے کھلے معجزے لے کر آئے تھے، پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا لیکن ہم سے آگے بڑھنے والے نہ ہو سکے. پھر تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے وبال میں گرفتار کر لیا. ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کی مہ برسائی اور ان میں سے بعض کو زوردار سخت آواز نے دبوچ لیا اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا اور ان میں سے بعض کو ہم نے ڈبو دیا. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرے، بلکہ یہی لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور کارساز مقرر کر رکھے ہیں ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ وہ بھی ایک گھر بنا لیتی ہے، حالانکہ تمام گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہے. کاش وہ جان لیتے. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جنہیں وہ اس کے سوا پکار رہے ہیں. وہ زبردست اور ذی حکمت ہے. ہم نے ان مثالوں کو لوگوں کے لیے بیان فرمایا، انہیں صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو مصلحت اور حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. ایمان والوں کے لیے تو اس میں بڑی بھاری دلیل ہے. سورہ عنکبوت آیت نمبر 37 سے آیت نمبر 44. محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، حضرت شعیب علیہ السلام ان کا تذکرہ پچھلی آیت میں گزرا کہ اللہ نے انہیں مدین کی طرف نبی بنا کر مبعوث کیا. مدین کو ہی اصحاب الایکہ کہا جاتا ہے. اصحاب الایکہ یعنی جنگلات والے، یہ علاقہ جنگلات سے آباد ہے، اس بنیاد کے پر انہیں اصحاب الایکہ کہا جاتا ہے. اور مدین بھی حضرت شعیب علیہ السلام کو جب اللہ نے ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے دعوت توحید پیش کی. ان لوگوں کے اندر شرک کے بعد ایک بڑا گناہ تھا، اور وہ گناہ تھا ناپ تول میں کمی کرنا.
یہ تاجر پیشہ لوگ تھے اور تجارت میں دھوکہ دہی کرتے، یعنی جتنا مال وصولہ کرتے تھے اتنا دیا نہیں کرتے تھے۔ اور آج ہمارے یہاں اگر دیکھا جائے تو ناپ تول میں کمی کرنا، یعنی مال پورا لینا اور مال کم دینا، یہ ہمارے یہاں بالکل عام ہو چکا ہے۔ عمومی طور کے پر یہ چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں۔ آپ کہاں کہاں بات کریں گے، چاہے آپ ڈاکٹری لائن کی بات کیجئے گا، چاہے آپ ٹیچنگ لائن کی بات کیجئے، چاہے آپ تاجر پیشہ لوگوں کی بات کیجئے، ہر جگہ یہ چیز نظر آتی ہے۔ اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ صرف اگر ایک شخص نے آپ سے 100 روپیہ لیا، 100 روپے کا مال نہیں دیا، اس میں کمی کر دی، 1 کلو کے اندر کچھ کمی کر دی، تو وہی ناپ تول میں کمی ہے؟ نہیں، بہت ساری چیزوں میں۔ ہمارے یہاں کاروبار جو چلتا ہے پاور لوم، وہاں کس طریقے سے پک پھنی کے اندر مار چوری کی جاتی ہے، سب کو پتہ ہے کہ مال کیسے چوری کیا جاتا ہے، سب کو پتہ ہے۔ تانے بانے کے اندر کس طریقے سے گھپلے بازی کی جاتی ہے، سب کو پتہ ہے۔ کیا ڈاکٹری لائن اس سے محفوظ ہے؟ نہیں، بلکہ آپ دیکھیے کہ ایک ڈاکٹر ایک پیشنٹ کو جس دوا کی ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ بھی لکھتا ہے۔ کیوں لکھتا ہے؟ جب اسے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے تو لکھ کیوں رہا ہے؟ وہ بھی دراصل ناپ تول میں کمی ہی چیز شمار کی جائے گی کہ آپ لین دین کے اندر دھوکہ دہی کرتے ہیں کہ جس چیز کی ضرورت، جس دوا کی ضرورت پیشنٹ کو نہیں ہے آپ وہ بھی دے رہے ہیں۔ اس لیے کہ میڈیکل والوں کی طرف سے، ایم آر لوگوں کی طرف سے، کمپنیوں کی طرف سے ڈاکٹر کو آفر دیا جاتا ہے کہ آپ نے اگر ہمارا 1 مہینے کے اندر 5 لاکھ، 7 لاکھ، 10 لاکھ کا مال بیچ دیا تو آپ کو اس کی بنیاد کے پر پیکیج ملے گا، آپ کو دبئی کا ٹور ملے گا، یورپ کا ٹور ملے گا۔ تو وہ اس ٹور کو مد نظر رکھتے ہوئے یا ان کے پر جو بھی ان کو پیکیج ملتا ہے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جن دواؤں کی ضرورت نہیں بھی ہوتی ہے پیشنٹ کو وہ دوائیں دے دی جاتی ہیں۔ بتائیے، اس کی جان کے ساتھ کھلواڑ، اس کے مال کے ساتھ کھلواڑ، اس کے اعتماد کے ساتھ کھلواڑ کہ ڈاکٹر کے پر جو یقین اور اعتماد کرتا ہے وہ بھی متزلزل ہوتا ہے۔ اب یہ عام چیزوں کے اندر بھی آتا ہے، آپ اس کو آگے بڑھائیے، ٹیچنگ لائن کے اندر بھی، یا آپ کسی جگہ نوکری کر رہے ہیں وہاں پر بھی۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کا اس کے پہلے میں نے ایک فتویٰ بھی نقل کیا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ پر اس کی ڈیوٹی کا ٹائم متعین ہے، اس لیے کہ وہ آپ کو ٹائمنگ کہ آپ 5 گھنٹہ، 7 گھنٹہ، 9 گھنٹہ، 10 گھنٹہ یہ ٹائمنگ آپ ہمارے یہاں پر دیجئے۔ مثال کے طور پر ایک واچ مین ہے، اس کی ڈیوٹی طے کر دی گئی۔ اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ ٹائمنگ، کہ آپ کو 5 گھنٹہ، 7 گھنٹہ، 10 گھنٹہ ہمارے یہاں پر چوکیداری کرنا ہے۔ اب اگر اس میں کمی کرتا ہے اور مالک کو بتائے بغیر، چاہے اس میں وہ 5 منٹ کی کمی کرے، 10 منٹ کی، آدھے گھنٹے کی، 1 گھنٹے کی، تو یہ اسی چیز کے اندر شمار کیا جائے گا۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ کے اندر یہ تمام چیزیں شامل ہے۔ اور یہی معاملہ ایک ٹیچر کا، ایک استاد کا بھی ہے کہ اسے جتنی ڈیوٹی کا پابند بنایا گیا وہ نہیں نبھاتا ہے تو وہ بھی دراصل اسی کے اندر ہے کہ وہ مال پورا لیتا ہے، اجرت پوری لیتا ہے، لیکن اپنی ذمہ داری مکمل طور کے پر ادا نہیں کرتا۔ اب آپ اگر کاروبار کے اندر آئیے، کیا پیٹرول پمپ کے اندر آپ جانے کے بعد وہاں محفوظ ہے؟ آپ کو کانٹا پورا دکھاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو 100 روپے کا پیٹرول دے دیا گیا، 1 لیٹر دے دیا گیا، 2 دیا، لیکن جب آپ چیک کریں گے تو کچھ نہ کچھ پوائنٹ اس کے اندر کم کیا جاتا ہے، الا ماشاءاللہ۔ بہت ساری جگہ کے پر تو بڑے بڑے مارجن کے ساتھ آپ کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ دودھ کے اندر پانی ملانا بالکل عام چیز بن چکی ہے، گوشتوں کے اندر پانی مارنا، کیوں؟ تاکہ اس کا ویٹ بڑھ جائے۔ چاہے آپ چکن کی دکان پر جائیے، مٹن کی دکان کے پر جائیے، بیف کی دکان پر، ہر جگہ چیزیں بالکل عام نظر آتی ہے کہ اس وزن کو بڑھانے کے لیے فوری طور کے پر گوشت کو پانی میں ڈالا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ پانی جذب کرے اور اس پانی کی قیمت ہم گوشت کے بدلے لوگوں سے وصول کرے۔ دھوکہ جگہ جگہ بالکل عام ہے۔ مال کے اندر ملاوٹ کی جا رہی ہے، وہ بالکل عام ہے۔ اور پھل والے، کیا وہ محفوظ ہے؟ سرکار نے جن چیزوں کے پر بین لگائے جو صحت کے لیے مضر ہوتا ہے، کارپیٹ اور بہت ساری چیزیں، لیکن اس طرح کے کیمیکل کو استعمال کر کے پھلوں کو پکایا جاتا ہے جو نقصان دہ۔ آپ کیلے لے کر آئیے، صبح لے کر آئیں گے وہ دوپہر تک صحیح نہیں ہوتا ہے، دوپہر میں لائیے شام تک بچتا نہیں ہے، کالا پڑ جاتا ہے۔ کیوں؟ ہے تمام چیزیں وہ ممنوع ادویات کو استعمال کیا جا رہا ہے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کے نقصان تمام لوگوں کے پر ہے۔ آپ مال پورا لے رہے ہیں لیکن اس کے بدلے میں جو چیز دے رہے ہیں وہ لوگوں کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کرنے والی، نقصان پہنچانے والی ہے۔ کس چیز کے بارے میں آپ باتیں کریں گے؟ آج ہمارا تعلیمی شعبہ محفوظ نہیں ہے کرپشن سے،
کہ اگر ایک قابل آدمی ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اسے نہیں نوکری ملے گی، بلکہ ان لوگوں کو نوکری دی جائے گی جو آپ کو 10 لاکھ 12 لاکھ 15 لاکھ روپے دیں گے، انہیں دی جائے گی۔ یعنی نوکری پیسوں کی بنیاد پر دی جائے گی، قابلیت کی بنیاد کے پر نہیں۔ اور یہی معاملہ سیٹس کا بھی ہے کہ آپ اگر ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، انجینئر بننا چاہتے ہیں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہاں بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ایک قابل بندہ اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو بہت مشکل ہو گیا ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکے اور اس کی بنیاد کے پر قوم کی خدمت کر سکے۔ کہاں کہاں آپ باتیں کریں گے، کوئی شعبہ آپ کو خالی نظر نہیں آتا ہے، ہر جگہ آپ کو کریشم، دھوکہ دہی، لین دین کے اندر۔ ہمارے یہاں زمین، ایک آدمی کی زمین نہیں ہے، اس نے ابھی خریدا نہیں ہے اور نہ اسے مالکانہ حقوق ملی ہے، سامنے والے کی طرف سے اجازت ملی ہے، اس کے بعد بھی اس کے پلاٹ بیچ دیے جاتے ہیں۔ چل رہا ہے، ایک ایک پلاٹ کئی لوگوں کو بیچا جاتا ہے۔ سوچئے کہ ایک مزدور آدمی کتنی محنت کے ساتھ پیسہ جمع کرتا ہے اور ایک چھوٹی سی زمین کا ٹکڑا اپنی زندگی اپنے بال بچوں کے لیے جمع کر کے اور ان کے مستقبل کے لیے محفوظ کرتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ وہ چیز اس کی ہے ہی نہیں، اس نے برسوں محنت کرنے کے بعد جس زمین کو حاصل کیا تھا اس کی ہے ہی نہیں، وہ کسی اور کی ہے۔ دھوکہ جگہ جگہ عام ہے۔ تو یہ قوم شعیب، قرآن مجید نے کئی مقام پر تذکرہ کیا، اور اگر ہم اپنی زندگی کے اندر جا کے آگے جو قرآن مجید نے تبصرہ کیا ہے وہ واقعی ہمارے لیے عبرت کا نشان ہے کہ آخر اللہ نے ان قوموں کا تذکرہ بار بار کیوں کیا، چاہے وہ قوم نوح ہو، قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، قوم شعیب ہو، قوم لوط ہو، کیوں تذکرہ کیا؟ قرآن مجید جیسی عظیم کتاب جس میں ایک ایک حرف اپنی جگہ کے پر معنویت رکھتا ہے، وہاں چند قوموں کا تذکرہ بطور عبرت کے بار بار کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ دراصل ہماری تنبیہ کے لیے، ہمیں خبردار کرنے کے لیے ہے۔ قرآن مجید نے ان لوگوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا، قوم شعیب کا فَكَذَّبُوا، ان لوگوں نے بھی اپنے نبی کی تعلیمات کو جھٹلا دیا، نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ایک خطرناک قسم کے زلزلے نے انہیں آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں بیٹھے کے بیٹھے مردہ رہ گئے۔ جاسم کہتے ہیں گھٹنوں کے بل گرنے والا۔ ایک آدمی جب اپنے جسم کی طاقت کو کھو دیتا ہے تو ڈائریکٹ وہ گھٹنوں کے بل گرتا ہے اور زمین کے پر اوندھے منہ پڑ جاتا ہے۔ تو یہ جہاں تھے اسی جگہ مر گئے۔ ایسا زلزلہ اللہ نے اس قوم کے پر مسلط کیا تھا۔ تو آپ غور کیجئے کہ کیا ہم وہی برائی، اسی جرم کے اندر ملوث نہیں ہے جو قوم شعیب کے اندر پایا جاتا تھا؟ عمومی طور کے پر کیا چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی ہے؟ ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں نے کیا کر رکھا ہے کہ ٹھیک ہے ایک کام کیجئے، آپ 10 لاکھ روپے لے لیجئے گا یا 5 لاکھ جو بھی رقم طے کی جاتی ہے دے دی جاتی ہے اور اس کے پر منافع طے کر دیا جاتا ہے 1 لاکھ روپے کے اوپر آپ کو ہمیں ماہانہ 3,000 4,000 5,000 دینا ہوگا، آپ اس کو کاروبار میں استعمال کیجئے، کچھ بھی کیجئے۔ سودی شکل لوگ استعمال کر رہے ہیں اور کہتے ہیں وہ تو کاروبار میں لگا ہوا ہے۔ تو کاروبار میں نفع کے فیصد کے پر منافع طے ہوتا ہے اور نقصان میں بھی آپ شریک ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے صرف 1,00,000 2 لاکھ روپے لگا دیا، اس کے پر ایک متعینہ رقم ہر مہینے آپ وصول کر رہے ہیں، وہی تو سود ہے۔ ہمارے یہاں عمومی طور کے پر ایک اور دھوکہ دہی چلتی ہے، کیا ہے؟ گروی رکھنا۔ اس میں ہیلہ اختیار کیا گیا کہ ٹھیک ہے کہ آپ کو اگر کچھ رقم کی ضرورت ہے 2-3 لاکھ روپے تو آپ کسی آدمی سے لے لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ کرتے ہیں کہ اس کے بدلے میں آپ اپنی دکان یا اپنا مکان اس کے حوالے کر دیتے ہیں، اور صرف اورانا چھڑانے کے لیے، ہماری زبان میں اورانا چھڑانا یعنی بتانے کے لیے کہ ہاں ہم کرایہ لے رہے ہیں، برائے نام کرایہ وصول کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس رقم کے بدلے میں ان لوگوں کو سود ادا کرنا ہوتا ہے۔ سودی شکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل واضح حدیث، کل قرض جر منفعتا فہو ربا، ہر وہ قرض جو فائدہ لے کر آئے وہ سود ہے۔ بالکل آسان لفظوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، بات سمجھ میں آنے والی ہے۔ تو آپ بھی دراصل 1-2-3 لاکھ روپے کا قرض لے کر اسے منافع پہنچا رہے ہیں، آپ ڈائریکٹ سود نہیں دے رہے، کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس کو مکان دے رہے ہیں، آپ اس کو اپنی دکان دے رہے ہیں کہ وہ دکان کے ذریعے فائدہ اٹھائے، یعنی ہیلا۔ جس طرح یہودیوں نے جب ان کو منع کیا گیا سنیچر کے دن آپ کو شکار نہیں کرنا ہے، سنیچر کو نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، سنیچر کے دن ان لوگوں نے راستہ بنا کر پرنالوں کے ذریعے سے گڑے کے اندر مچھلیاں جمع کر لی، اتوار کے دن نکالا، کہا کہ دیکھو شکار تو اتوار کے دن ہو رہا ہے، حالانکہ حقیقت میں شکار سنیچر کے دن ہو رہا تھا۔ یہ ہیلا بہانہ ہمارے یہاں پر بھی اختیار کیا جا رہا ہے۔
تو نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے ان لوگوں کے پر زلزلے کا عذاب نازل کیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ گر گئے، گھٹنوں کے بل گرے اور اسی جگہ کے پر مر گئے۔ اس کے بعد اللہ نے چند قوموں کا تذکرہ اور بھی کیا، وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، عاد اور سمود، ان لوگوں کے مکانات سے تم اچھے طریقے سے واقف ہو، اس لیے کہ عاد اور سمود کے بارے میں وہاں کا بچہ اچھے طریقے سے جانتا، اور یہ علاقہ مکہ سے قریب بھی تھا، اور ان کی کہانیوں کے بارے میں لوگوں کو اچھے طریقے سے علم بھی تھا، گرچہ ہزاروں سال پرانی کہانی تھی، لیکن ان لوگوں کو یہ کہانی اچھے طریقے سے معلوم تھی کہ عاد اور سمود کون میں تھی اور ان کے پر کس طرح کا عذاب آیا تھا۔ ہمارے یہاں پر بھی دیکھیے بہت سارے ہزاروں سال پرانی چیزیں، آپ اورنگ آباد چلے جائیے، آپ کو وہاں پر بہت ساری پرانی چیزیں ملے گی۔ ہمارا بچہ اچھے طریقے سے جانتا ہے ان قلعوں کے بارے میں، وہاں کے رہنے والے لوگوں کے بارے میں، مغلوں کے بارے میں جانتا ہے، پتہ ہے اس کو۔ یعنی جو ہمارے قریب کے واقعات ہیں، جو ہماری تہذیب اور ہمارے ملک سے وابستہ، ہمارے علاقے سے وابستہ ہے، تو ہم اس طرح کے واقعات اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اسی طرح عاد اور سمود کا واقعہ بھی مکہ والوں کو اچھے طریقے سے پتہ تھا، یہ کون تھے، ان لوگوں کے پر کیا عذاب آیا تھا، اسی کو قرآن مجید کہہ رہا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کیا۔ آج بھی آپ دیکھیے اللہ نے یہود نصارہ ان لوگوں کو بہت ٹیکنالوجی دی، چائنیز لوگوں کو دیکھیے بہت ترقی عطا کی ٹیکنالوجی ہے، لیکن یہ ساری ٹیکنالوجی کے بدلے میں کیا وہ اللہ کی حقیقت تک پہنچ پاتے ہیں؟ نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ وہ ہر چیز کا ریزن بتائیں گے، فلاں چیز فلاں بنیاد کے پر آئی، لیکن آخر میں کیا کہتے ہیں کہ ساری چیزیں اتفاقی ہے، یعنی جن چیزوں کی ضرورت پیش آتی گئی اس بنیاد کے پر یہ تمام چیزیں اپنے آپ ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی۔ ماحول کے اعتبار سے ان لوگوں نے اپنے آپ کو کریٹ کر لیا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ اگر آپ برفانی علاقے کے اندر رہنے والے جانوروں کو انتہائی سخت گرمی والے علاقوں کے اندر لا کر پالیے، کیا ممکن ہے کہ وہ زندہ رہ پائیں گے؟ نہیں رہ پائیں گے۔ تو اگر جانور حالات کے اعتبار سے اپنے آپ کو ڈھالتا ہے تو ڈھال لینا چاہیے۔ جو ریگستان کے جانور ہیں وہ برفیلے علاقے میں جانے کے بعد آٹومیٹک اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال لے؟ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ کسی پیدا کرنے والے نے حالات کے اعتبار سے انہیں وہ تمام چیزیں عطا کی جو ان کی ضروریات تھی۔ مچھلیوں کو ایسی غذا نہیں دی کہ انہیں پانی کے باہر نکل کر اس کو حاصل کرنا پڑے، اور نہ خشکی کے پر رہنے والے جانوروں کو اس طرح کی غذا کا مکلف بنایا کہ پانی کے اندر انہیں جانا پڑے جہاں وہ جا ہی نہیں سکتے۔ ممکن نہیں تھا کہ اس طرح ان لوگوں کی زندگی کا گزارا ہو، لیکن اللہ نے، اس کا مطلب ہے کہ پیدا کرنے والا علیم ہے، حکیم ہے اور قادر بھی ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو صفات بیان کی جاتی ہے بہت معنی خیز ہے۔ علم کا ہونا، قدرت کا ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عظیم صفات ہے جس کی بنیاد کے پر مخلوق اپنے خالق، اپنے مالک کو پہچانتی ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس اتنی ٹیکنالوجی، اتنی طاقت تھی، بلکہ آپ دیکھیے کہ احرام مصر کو دیکھنے کے بعد آج کے لوگ حیران ہیں کہ ہم اس طرح کا احرام نہیں بنا سکتے۔ یعنی اس وقت جو ٹیکنالوجی تھی اور ان لوگوں کو جو صلاحیت دی گئی تھی، آج کے لوگوں کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، اسے محروم ہے۔ اللہ نے ہر دور کے اعتبار سے لوگوں کو جدا جدا صلاحیتیں دی۔ ان لوگوں نے ممیز بنائی، مردوں کو محفوظ کرنے کے جو مسالے ایجاد کیے، آج وہ چیزیں بہت ترقی کرنے کے بعد انسان نہیں بنا پاتا ہے، نہیں بنا پائے گا۔ اللہ نے اس دور کے لوگوں کو عطا کی، آج کے دور کے لوگوں کو نہیں عطا کی۔ اس دور کے لوگوں کو پلین اڑانے کا اور آج کی جو برق رفتار سواریاں ہیں، اس وقت ضرورت نہیں تھی، اللہ نے وہ تمام چیزیں ان لوگوں کو نہیں دی۔ ضرورت کے تحت انسان کو تمام چیزیں عطا کر رہا ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ انسان کو غذا کی ضرورت پیش آ رہی ہے، اللہ نے انسان کو تمام چیزیں عطا کر دی جس کی بنیاد کے پر غذا کے اندر وہ زیادتی کر سکے۔ جانوروں کو آپ دیکھ لیجئے، حالانکہ بکری ہے، گائے وغیرہ، یہ ایک وقت میں 2 ہے، 1 ہے، 3 بچے دیتے ہیں، لیکن اتنا کٹنے کے بعد بھی اللہ نے قدرتی طور کے پر ایسا نظم رکھا ہے کہ کبھی ان کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، بلکہ کھانے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، جانوروں کی تعداد کبھی نہیں گھٹتی ہے۔ اس کے بالمقابل آپ کتیا کو دیکھیے، سور کو دیکھیے، ایک وقت میں 8-8 10-10 بچے دیتے ہیں، لیکن اللہ نے ایسا نظام بنا کر رکھا ہے کہ ان کی تعداد آپ کو بڑھتے ہوئے نظر نہیں آئے گی۔
اس لیے کہ وہ انسانی مسالے کے لیے اور انسان کی ضرورت کے لیے نہیں ہے، اس لیے اللہ اسے ایسے عجیب و غریب طریقے سے مٹاتا ہے کہ انسان بھی نہیں سمجھ پاتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کاملہ کی ایک شاندار اور واضح دلیل ہے۔ تو سوال یہی ہوتا ہے کہ انسان اتنی ساری ٹیکنالوجیوں کے باوجود آخر کار گمراہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ شیطان کیا کرتا ہے؟ ان کے اعمال کو مزین کرتا ہے، سنوار کر پیش کرتا ہے۔ آج آپ دیکھیے گا کہ فیملی پلاننگ یعنی کم سے کم بچے پیدا کرنا، ہم دو ہمارے دو، بلکہ ہم دو ہمارے ایک۔ اس کے بعد دیکھیے کہ جن قوموں نے، جن برادریوں نے اس اصول کے پر عمل کیا کس قدر پریشان ہے، بلکہ جن لوگوں نے اس طرح کا اصول اپنایا ان لوگوں کے یہاں پر جو دولہا ہوتا ہے وہ پریشان ہے، بلکہ دلہنوں کو خریدا جاتا ہے اور منہ مانگی رقم دی جاتی ہے کہ ان لوگوں کو شادی بیاہ کے لیے لڑکیاں نہیں مل رہی ہیں، اس لیے کہ ان لوگوں نے قانون فطرت کو چھیڑا۔ ہندوستان کے اندر پنجاب ایک ایسی واحد ریاست ہے جہاں پر یہ شرح سب سے کم ہے، یعنی 10 مردوں کے پر 7 یا 8 عورتوں کا تناسب بیٹھتا ہے۔ اب بتائیے 7 یا 8 عورتوں کا 10 مردوں کے مقابلے میں، تو بقیہ 2 یا 3 مرد کہاں جائیں گے؟ وہ کس سے نکاح کریں گے؟ یہ قانون فطرت کے ساتھ چھڑکانی کا نتیجہ ہے۔ سری لنکا کے اندر اس طرح کے قانون کے پر عمل کیا گیا، نتیجہ یہ ہوا کہ جب جنگ کے اندر ان کے فوجی مارے گئے، مردوں کی بہت بڑی تعداد مار دی گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں کو اگلی نسل کے لیے، آنے والی قوم کے لیے مل نہیں رہا تھا کہ وہ کس طریقے سے اپنی نسلوں کو آگے بڑھائے۔ حکومتی سطح کے پر اعلان کرنا پڑا کہ نہیں، زیادہ سے زیادہ بچوں کو پیدا کیا جائے تاکہ ہماری نسل باقی رہ سکے۔ اللہ نے جو قانون فطرت بنایا ہے اسے کبھی نہیں چھیڑنا چاہیے۔ انسان جہاں چھیڑے گا وہاں پریشان ہوگا۔ قانون فطرت یہ دراصل علیم اور حکیم ذات کی طرف سے بنایا ہوا ہے، جہاں ہم اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں گے پریشانیوں کا شکار ہوں گے۔ آج آپ دیکھیں مسلمانوں کے اندر بھی وہ چیز پیدا ہونے لگی ہے۔ عمومی طور کے پر لوگ کم سے کم بچہ پیدا کرنے، فیملی پلاننگ کو اور خاندانی منصوبہ بندی کو اہمیت دینے لگے۔ گرچہ وہ زبان سے انکار کریں گے لیکن پریکٹیکلی وہ چیزیں ہم کو نظر آتی ہے کہ کم سے کم بچے پیدا ہونا ان لوگوں کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیے کہ اللہ جن لوگوں کو اولاد زیادہ دیتا ہے اور رزق کی ذمہ داری تو اللہ کی ہے۔ ہر پیدا ہونے والا اپنی تقدیر، اپنا نصیب اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اس کا خالق، اس کا رازق اللہ تبارک و تعالی ہے، ہم کیوں اس کے پر پابندی لگاتے ہیں؟ تو جب سے ہم نے قدرت کے ساتھ کھلواڑ کیا، نتیجہ آج ہمارے سامنے۔ شیطان بچوں کو مارنا ہے۔ سوچئے کہ کوئی باپ اپنی اولاد کو کیسے مارے، بلکہ اسے اپنی اولاد کو مارتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے تو جان سے مار دینا ہے، اور وہ بھی دنیا دیکھنے سے پہلے۔ اتنا برا عمل شیطان نے اس کو مزین کیا۔ بچے زیادہ پیدا ہوں گے، ان کے لیے زیادہ کمانا ہوگا، اور ان کے مستقبل فیوچر کے لیے تمہیں بہت محنت کرنی ہوگی، لہذا ایک کام کرو کہ بچوں کی پیدائش کم کرو۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کیا نتیجہ ہمارے سامنے آیا۔ تو شیطان کسی بھی گناہ کو مزین کرتا ہے، سنوار کر پیش کرتا ہے، اس کے فائدے گنواتا ہے، اور اس کے بعد لوگ پھر اس کی جانب توجہ دیتے ہیں۔ تو قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کیے اور انہیں صحیح راستے سے روک دیا، حالانکہ وہ آنکھوں والے اور ہوشیار لوگ تھے۔ اور آج کی دنیا میں یورپین لوگوں کی بات کیجئے، انگریزوں کی بات کیجئے، چائنیز لوگوں کی بات کیجئے، تو کتنی ترقی کر چکے ہیں۔ آپ ان لوگوں کے شہروں کو دیکھ لیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ اس قدر ترقی جس کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے ہندوستان کے اندر رہتے ہوئے۔ اس طرح سے ان لوگوں نے آمد و رفت کے راستے بنا لیے، اور انسان کے رہنے سہنے کے جو انتظامات اتنے زیادہ منظم کہ ہم اگر ان چیزوں کو دیکھیں تو حیران رہ جاتے۔ ہم ان سے بہت پیچھے ٹیکنالوجی کے اندر، لیکن وہ اپنے رب تک نہیں پہنچ پاتے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ مستبصرین، وہ ہوشیار سمجھدار لوگ ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تک ان کی رسائی نہیں ہو پاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں بس دنیا کی حد تک ہے، آخرت تک یہ چیزیں انہیں نہیں لے کر جاتی ہے۔ اب اس کے بعد قرآن نے 3 لوگوں کا تذکرہ کیا، قارون، فرعون اور حامان۔ قرآن نے ان تینوں کا تذکرہ کیوں کیا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس واضح دلائل لے کر، بینات، واضح دلائل، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ فاستکبروا فی الارض، زمین میں انہوں نے تکبر کیا، اور وما کانوا سابقین، لیکن ہم سے آگے بڑھنے والے نہیں تھے کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے آگے چلا جائے، کوئی نہیں جا سکتا ہے، اللہ کی گرفت سے کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ اب یہاں یہ آیت بڑی معنی خیز ہے۔ قرآن نے کہا قارون، فرعون اور حامان،
دراصل یہ 3 لوگ تھے جو پوری قوم کی تباہی کا سبب بنے تھے۔ لاکھوں لوگوں کی تباہی کا سبب کتنے لوگ تھے؟ صرف 3 لوگ تھے۔ اور آج بھی اگر آپ ہندوستان کی سیاست کے پر غور کریں گے تو وہی سمجھ میں آئے گا کہ چند مالدار لوگ، کوئی اپنے آپ کو چانکیہ سمجھتا ہے، بہت ہوشیار سمجھتا ہے، مینٹڈ سمجھتا ہے، اور کسی کو فوٹوگرافی کا بڑا شوق ہے، بس اسی کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ حکومت چاہیے۔ قارون دراصل مالداروں کی مثال، جسے مال چاہیے۔ آج بھی آپ دیکھیے ہندوستان کے اندر بھی چند مالداروں کو بہت مال چاہیے، اب انہیں اتنا مال ملنے کے بعد بھی کمی لگ رہی ہے، تو اب کیا کرے؟ مسلمانوں کی وقف کی زمین بھی ہڑپنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ایودھیا کو نہیں چھوڑا، ان کے اپنے مقامات جو ان کے مقدس مذہبی مقامات ہیں وہاں کی 1300 ایکڑ زمین کو گھپلا کر کے حذف کر لیا، تو ہماری زمینوں کو کہاں سے چھوڑیں گے وہ؟ ہر چیز کے پر نظر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آتی ہے کہ اگر ابن آدم کو 2 وادی سونا دے دیا جائے، وادی جو پہاڑ کے دامن میں ہوتی ہے، بتائیے اتنا سونا کسی کو دے دیا جائے پگلا جائے گا، لیکن اللہ کے رسول نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ اگر اسے 2 وادی سونے کے دے دی جائے تو انسان کی خواہشات کیسی ہے؟ وہ تیسری کی تمنا کرے گا، اور سوائے مٹی کے یعنی قبر کے موت کے کوئی چیز اس کو نہیں ختم کر سکتی، اس کی خواہشات نہیں مٹا سکتی۔ انسان مر گیا، مرتے ساتھ اس کی روح قبض ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ اس کی خواہشات کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں۔ وہی چیزیں آج ہم دیکھ رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ تو یہ تینوں کردار ہیں، ایک کو بہت مال چاہیے تھا، ایک کو حکومت کی چاہتی، اور ایک کو اپنے اشاروں کے پر لوگوں کو نچانے کی خواہش۔ نتیجہ کیا ہوا؟ یہ تینوں کے تینوں لاکھوں لوگوں کی تباہی اور بربادی کا سبب بن گئے، اور آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ کرنے والے لیڈروں سے بہت زیادہ خوف کھاتے۔ گمراہ کرنے والے لیڈر ہوں، امام ہو، جن کے پیچھے لوگوں کی ایک بڑی ٹیم ہو، فالورز، ملین بلین، اتنی بڑی تعداد میں لوگ ان کو فالو کرنے والے، اور اتنی ہی بڑی تعداد میں لوگوں کو پھر گمراہ کرتے ہیں، تباہی اور بربادی کا شکار بناتے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات انہوں نے کیوں نہیں ماری؟ استکبار۔ تکبر کس کو کہا جاتا ہے؟ تکبر ہمارے یہاں وہ چیز نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں۔ مسلم کی روایت میں بات سمجھیے گا، صحابہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ لا يدخل الجنہ من کان فی قلبی مثقال حبۃ من خردل من کبر، کہ اگر کسی کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کبر، تکبر ہوگا، جنت میں نہیں جائے گا۔ اب صحابہ کو ڈاؤٹ پیدا ہوا کہ انسان اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھا لباس ہے، اور آج کے دور کے اندر اگر آپ دیکھیں اچھی گاڑیاں ہیں اس کے پاس، تو پھر صحابہ نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص اچھے کپڑے اچھے جوتے پہنتا ہے تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ بہت حسین، بڑا خوبصورت ہے، اور وہ خوبصورتی کو، زینت کو پسند کرتا ہے، یہ تکبر نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ نے اگر کسی کو مال عطا کیا ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ بندے کے اوپر اس کے اثرات نظر آئیں کہ ہاں یہ مالدار ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ آپ اس کو دکھاوا نہ کریں، لیکن اللہ نے نعمت دی ہے، اس کی بنیاد کے پر آپ اچھے سے اچھا لباس استعمال کرتے ہیں۔ آپ عرب لوگوں کو دیکھیے، مرسڈیز سے بڑی بڑی کاریں جو آج ہمارے یہاں کھرب پتی لوگوں کے یہاں ہوتی ہیں، وہ عام لوگوں کے پاس ہوتی ہے، تو وہ اللہ نے ان لوگوں کو اتنی دولت دی ہے، تو ان چیزوں کا استعمال کرنا کوئی غلط تھوڑی ہے۔ اچھے سے اچھا کھانا کھانا کوئی غلط نہیں ہے، اللہ نے مال دیا، آپ اس کو استعمال کیجئے، نعمت دی ہے، استعمال کرنے کے لیے، سجانے کے لیے تھوڑی ہے، مال ہے استعمال کیجئے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بندے کے بعد جب اپنی نعمت کا اظہار کرتا ہے، یعنی نعمت نوازتا ہے، تو چاہتا ہے کہ اس کے اثرات اس کے پر نظر آئے، کہ لگے کہ ہاں یہ کھاتے پیتے گھر کا ہے، اللہ نے اس کو مال دیا ہے۔ اچھا لباس استعمال کیجئے گا، اچھے جوتے استعمال کیجئے، بہترین گاڑیاں استعمال کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن کبر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی 2 علامت بیان کی۔ کبر یہ ہے بطر الحق وغمت الناس، حق بات کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ ہمارے یہاں بعض لوگ عبادت کرنے کے بعد متکبر بن جاتے ہیں، ارے میں نماز پڑھتا ہوں وہ کہاں پڑھتا ہے، یہ ہے ہمارے یہاں پر، میں روزہ رکھتا ہوں وہ کہاں کرتا ہے، یعنی اپنی عبادتوں کا روب اور تکبر لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے لگتے ہیں۔ آپ نے نماز پڑھی اللہ کے لیے پڑھی نا، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کے پر روب جھاڑنے کے لیے تھوڑی، میں تو ایسا ہوں فلاں تو ایسا ہے۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے دوسروں کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں۔
دوسروں کے پر الزامات بہتان لگا کے اپنے آپ کو پارسا بتانا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے پاس کچھ تو رہتا نہیں ہے تو دوسروں کو ذلیل کرو تاکہ اپنے آپ کو نمایاں کر سکو۔ اگر آپ اپنے آپ کو بڑھانا چاہتے ہو تو اپنے اندر گٹس پیدا کرو نا۔ جو دوسرے قابل لوگ ہیں ان کے پر انگشت نمائی کر کے سورج کے پر تھوک کر آپ اپنے آپ کو بڑا تو ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ تو منافقین کا کام تھا کہ عبداللہ بن ابی نے جب دیکھا کہ وہ سارے اختیارات جو میرے پاس آنے والے تھے، سرداری چودراہٹ مجھے نہیں مل پائی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پوری زندگی لگا رہا، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ ذلت آمیز موت۔ یہاں تک کہ نماز جنازہ پڑھا دی، قرآن نے آیت نازل کی کہ نماز جنازہ نہیں پڑھانا ہے۔ بتائیے کہ اس سے زیادہ ذلت اور رسوائی کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ اصل چیز ہے، بطر الحق وغمت الناس، حق بات کو چھٹلا دینا۔ جو حقانیت ہوتی ہے، حق کو تسلیم نہیں کرنا اور اس کے بعد لوگوں کو حقیر اور ذلیل سمجھنا، یہ تکبر کی علامت ہے۔ یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے۔ تو فرعون کے اندر کیا چیز تھی کہ دونوں چیزیں تھیں۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بھی جھٹلایا اور ساتھ ہی ساتھ انہیں گھٹیا بھی سمجھا کہ یہ بہت گھٹیا لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ان لوگوں کے پاس کیا ہے؟ تو دونوں چیزیں وہاں پر پائی گئی، اس لیے قرآن مجید نے کہا کہ یہ لوگ تکبر کرنے والے تھے۔ کیا ہوا؟ قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے ہر کسی کو گناہ کی پاداش میں پکڑ لیا۔ تو ہم نے کچھ لوگوں کے پر پتھروں کی بارش برسائی جیسا کہ قوم لوط کے پر نازل بھی، اور کسی کو سخت آواز نے دبوچ لیا جیسا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، ان کو سخت قسم کی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بہت خطرناک آواز نکالی، جو جہاں تھا اسی جگہ مر گیا۔ ایک عام چیز ہماری زندگی میں بھی دیکھیے کہ اگر کوئی شخص، ہم کسی جگہ بیٹھے ہیں، اچانک آ کر ہمارے کان میں زور سے چلاتا ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں، دل دہکنے لگتا ہے، زور سے دل دھڑکنا شروع کرتا ہے۔ یا اگر کوئی زوردار آواز آ جائے یا اگر بم پھٹ جائے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کا دل دھڑکنے لگتا ہے۔ تو یہ تو عذاب والی چیخ تھی جو حضرت جبرائیل نے آواز نکالی تھی، سارے کے سارے جگہ پر مر گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا جیسا کہ قارون۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، ان میں سے کچھ لوگوں کو زمین سمندر میں غرقاب کیا جیسا کہ فرعون ہے اور قوم نوح ہے۔ اللہ اس کے بعد کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ نے ان لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ آج بھی اگر لوگوں پر اس طرح کی کوئی آفت آتی ہے، سمجھ جائیے اللہ نے کسی کے پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ اللہ ظلم اپنے پر حرام کر چکا ہے، وہ کسی کے پر ظلم نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ ان کے ظلم کا نتیجہ تھا جس کی بنیاد کے پر یہ عذاب ان لوگوں کے پر مسلط کیا گیا۔ اب یہاں پر مثال دی قرآن مجید نے مکڑی کے گھر کی، سب سے کمزور گھر۔ اب قرآن نے کہا جو لوگ اللہ کے علاوہ دیگر لوگوں کو پکارتے ہیں، ان لوگوں کی مثال مکڑی کے گھر کی طرح ہے۔ مکڑی گھر بناتی ہے، سمجھتی ہے کہ مجھے سہارا دے گا، گرمی کے اندر گرمی نہیں لگے گی، سردی مکان کی بناتا ہے تاکہ انسان باہر کی گرمی سے اپنے آپ کو گھر میں لا کر سکون اور راحت محسوس کرے، اور اگر باہر سردی ہو تو گھر کے اندر گرماہٹ ہو، بارش ہو رہی ہے تو گھر میں آ کر وہ سکون اور اپنے آپ کو پانی سے بچا سکے۔ یہی تو گھر کا فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن مکڑی کا اگر کیا کسی طریقے سے کوئی فائدہ دیتا ہے؟ کچھ بھی فائدہ نہیں۔ ایک ہوا کا جھونکا اس گھر کو توڑ دیتا ہے، بڑی محنت سے تیار کیا ہوا گھر۔ تو جو ایک آسرا، جو ایک امید لگائی جاتی ہے، تو یہی معاملہ غیر اللہ کا بھی ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی قبر والا پیر ولی بزرگ و شیخ عبد القادر جیلانی، کوئی پیر ولی بزرگ و فرشتہ یا کوئی نبی یہ ہماری کچھ مدد کر سکتا ہے، تو یہ وہی ہے جس طرح مکڑی اپنا جالا بنانے کے بعد سمجھتی ہے کہ وہ گھر مجھے تحفظ عنایت کرے گا، جبکہ اسے کوئی تحفظ سیکورٹی نہیں ملتی ہے۔ اسی طرح ایک مشرک کا غیر اللہ سے امید لگانا ہے، اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے سوائے نقصان کے۔ قرآن نے اتنی شاندار مثال دی، اور اسی کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے لوگوں کو مثال بیان کی، لیکن جو عقل رکھنے والے سمجھدار ہوتے وہی اس کے پر غور و فکر کرتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ورنہ جو سمجھدار نہیں ہوتے ہیں تو پھر انہیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ اللہ نے آگے یہ بھی کہا کہ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور یقیناً اس میں مومنوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ آسمان و زمین کے جن معاملات کے پر انسان جتنا غور کرے گا اتنا حیران ہوگا کہ چیزیں کئی ہزار سال بلکہ لاکھوں کروڑوں سال پرانی ہیں، جبکہ انسان کا کوئی تصور، کوئی وجود تک نہیں تھا۔ تو اتنے بڑی بڑی چیزوں کو جب اللہ نے پیدا کیا، اسے سنبھال رہا ہے، خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، تو
تو پھر کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے انسانی زندگی کے اندر انٹرفیئر کرنے والا، دخل کرنے والا، یا اس کی بگڑی بنانے والا، مشکل کشائی، حاجت روائی کرنے والا؟ سب اللہ ہی ہے۔ انسان کائنات کے پر جتنا غور کرے اتنا اسے ان ساری چیزوں کا علم ہوگا، اللہ کی توحید، اللہ کے پر یقین، اعتماد، توکل بڑھتا جائے گا۔ یہاں پر الحمدللہ 20واں پارہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے 21ویں پارے کا آغاز ہوگا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ اعتراضات، اس کے جوابات بھی دیے گئے۔ تفصیل کے ساتھ وہ باتیں آئندہ درس میں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کو سننے، سمجھنے اور اس کے پر غور کرنے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔